بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے. ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری. افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا. اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے. اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے. ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو، اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی جنگ ہو رہی ہے، اللہ ابھی کیا ضرورت، جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں، ٹائم گزر جائے گا، پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے، ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے، وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنا چھوڑ دو. اسلام اور نماز کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. تبھی امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو. عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں شراب پی رہے ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں کہتے ہیں ہم نے عیاش عربوں کو بھی ایک دم دروازہ کھٹکھٹایا. مولوی صاحب ایک بات پوچھنی. میں نے کہا جی بتاؤ کیا حکم ہے؟ کہتا ہے جی کسی کو مسلمان بنانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے خود مسلمان بننا پڑتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، جیسے میں ہوں، میں تو ہوئی نا مسلمان، اب میں کسی کو مسلمان بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا یہی تو میں بتا رہا ہوں، جیسے آپ ہیں، آپ تو پکے کافر لگ رہے ہو، تو اب اگر آپ کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہو پہلے آپ کو مسلمان بننا ہے. تو اس نے کہا میں نہیں سمجھا آپ کی بات. میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی؟ کہتا ہے نہیں. ظہر کے بعد آیا تھا میرے پاس، میں نے کہا ظہر کی نماز پڑھی؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا جس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے انہوں نے کہا جو ایک نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو کون سے ایمان کی دعوت دینے جا رہا بھائی؟ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے.
दूसरी बात, उसके चेहरे से सालिहीन का नूर उतार लिया जाता है। तीसरी बात, वो कोई भी अमल करे उसका सवाब नहीं मिलता उसे। चौथी सजा दुनिया पर उसको ये मिलती है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। और पांचवी सजा उसके लिए ये है कि उसके लिए जो नेक लोग दुआ करते हैं उन दुआओं का हिस्सा उसे नहीं मिलता। मोमिन नेक सहरी वक्त उठ के दुआ मांगते, अल्लाह पूरी उम्मत पर करम कर दे, तो ये भी उम्मत में शामिल है। दुआ अल्लाह वाले की तो कबूल हुई, लेकिन इसका हिस्सा नेक लोगों की दुआओं से निकाल दिया जाए। ये दुनिया पर उसको सजाएं हैं। और जब वो मरने लगता है, नज़ा के वक्त 3 उसको सजाएं मिलती हैं। एक तो भूखा मरता है, दूसरा प्यासा मरता है, तीसरा जलील होकर मरता है। और कब्र के अंदर उसको 3 सजाएं हैं। हजरत इमाम इब्न हजर कहते हैं, एक तो उसकी कब्र तंग कर दी जाएगी, हत्ता कि इधर वाली पसलियां उधर और उधर वाली पसलियां इधर। दूसरा, उसकी कब्र में आग डाली जाएगी। जो अल्लाह के हुजूर नहीं झुकता, उसकी कब्र इस लायक है कि उसमें आग डाली जाए। और तीसरी, उसके ऊपर एक अजदहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम है शजाउल अकरा। और जब वो डंग मारेगा तो 70 गज तक वो शख्स जमीन में दनस जाएगा और वो मुसलसल ये डंग मारता रहेगा। और कहा कि 3 सजाएं उसको हशर में पहुंचेंगी। एक तो उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा, दूसरा अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपने कहरो गजब का उस पर इजहार करेगा, और तीसरी उसको सजा ये दी जाएगी कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मैं और आप आज की इस बज़्म में ये पुख्ता आज़म करके उठें कि आज हम खुद भी और अपनी औलाद को भी, अपने दोस्तों को। लोगों, अगर हमारे तुम्हारे घरों में अल्लाह न करे कोई ऐसा बेटा बेटी हो कि वो बिल्कुल नमाज न पढ़ता हो, तो हाथ पैर जोड़ के खुशामद करके कम से कम नमाज पर ले आओ। बहुत से फ़ुक़हा का ये मसलक है, उनकी तहक़ीक़ है कि जो बेनमाजी हालत में दुनिया से जाएगा उसकी नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है। हज़रत शेख पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा का फतवा है। वो फरमाते हैं कि जो बेनमाजी है उसके हाथ का खाना खाना जायज नहीं है। जो बेनमाजी है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना कर दिया जाए, बिल्कुल करने की इजाजत नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम का और नमाज का बहुत गहरा रिश्ता है। अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, समझ ले कि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। नमाज और इस्लाम एक इंतहाई गहरा रिश्ता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी काम के करने को कुफर नहीं समझते थे, किसी काम के छोड़ने को कुफर नहीं समझते थे, लेकिन अगर कोई बंदा नमाज छोड़ता था हम समझते थे ये काफिर है। तो इस्लाम और नमाज का इंतहाई गहरा ताल्लुक है कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कैसे सह सकेंगे? बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फलां काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ, यार थोड़े थोड़े बहाने पर, यार बस आज तबीयत ठीक, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ूंगा। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें, खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें, उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी हैं ना, उनसे मिले आप कभी, और माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं, उनको तो जिस तरह खाना नहीं खाया बगैर चैन नहीं आता, लगता है यार अभी तक ईशा नहीं पड़ी, यार अभी मेरी ज़ोहर बाकी है। अब उनको रिकॉल अंदर से आती है, उनको याद नहीं करवाना पड़ता। जिस दिन तुमने नमाज की आदत बना ली, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। नमाज वो है, एक वक्त की नमाज जो छोड़ दे जानबूझकर। आका फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। हदीस के लुग़वी माना यही है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा और दीगर अइम्मा ने उसकी तावील ये की कि वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। लेकिन बाद में आकर वो लोग भी उसी मंजिल पर पहुंचे कि जो नमाज में सुस्ती करता है, जब मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। नमाज में गफलत करने वाला काफिर होकर मरेगा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, 110 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया वो काफिर हो गया। हमारे नौजवानों को बहुतों के फतवों की फिक्र है, इसका ये फतवा है, इसका ये फतवा, इसका ये फतवा है। नमाजों को छोड़ करके मस्जिद को सुनी करने वालों,
اگر کسی کے لیے کسی کا فتویٰ ہے تو بہرحال مفتی کا فتویٰ ہے، اور بے نمازی کے لیے تو صحابہ کا فتویٰ ہے، اور ایک دو نہیں، 100 سے زیادہ صحابہ، بلکہ 110 سے زیادہ صحابہ. اور فتویٰ کیا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کافر ہو گیا. حالانکہ ہم احناف کفر کی حد تک کی بات کرتے ہیں، اور یہی ہمارا موقف ہے، ہمارا مسلک یہی ہے. لیکن غور تو کرو، اگر صحابہ کے فتوے کی روشنی میں قیامت میں تمہارا حساب ہوا تو ہمارا اور تمہارا حال کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی جب کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہے تو لقمہ اس پہ لعنت کرتا ہے، وہ کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں، وہ جوتے اور چپل پہنتا ہے تو جوتے اور چپل اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور جس وقت اس کی موت ہوتی ہے زمین اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ تو نے ایک گندے وجود سے میرے وجود کو پاک کر دیا، ایک گندے جسم سے تو نے میرے وجود کو پاک کر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا اگر زمین کو احتجاج کرنے کی اجازت دی جاتی تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بے نمازی کو جب اس کے سینے میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس وقت اس پر احتجاج کرتی. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض شواف علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اونٹ کے کوہان کی طرح اس کی قبر نہ بناؤ، بلکہ اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. بلکہ سرکار غوث الاعظم دستگیر یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. نماز کی اہمیت یہ ہے، اور نماز مومنین کا نور ہے. لمبے چوڑی عبادت نہیں، 5 نمازوں میں کتنا زور لگتا ہے، 5 نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے. اللہ کے واسطے بچوں نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نماز نہ چھوڑو. 1439 سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی، وہ کربلا کا میدان ہے. میرے نبی کے نواسے نے سر دے دیا، نماز نہیں چھوڑی، اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا ہم. نماز نہ چھوٹے. اس امت کی اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے. میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے. تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں نماز کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، لیکن نماز چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں. میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ. روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے، مسافر ہے تو چھٹی ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، حج مالدار کے لیے ہے. فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے. میں ساری اپنی نسل کے سامنے بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو، سجدے سے باغی نہ ہو. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے. تو میں سب سے اپیل کروں گا، بچے بچیوں سے، اساتذہ سے، ٹیچروں سے، پروفیسر سے، وی سی سے، اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے، پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، گارڈ ہیں، اللہ رسول کے واسطے، یہ کیمرہ مین ہیں، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی. لیکن یہ بس یہی ہے یہ نعمت. آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے، اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.